اب دیکھو پیارے دوستو، قربان جاؤ، اللہ روزہ دیا، روزہ دینے والا کون ہے؟ زور سے بولو اور زور سے بولو، روزہ دینے والا اللہ، 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا۔ دیکھو ہماری ایک اماں یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھنا چاہتی، پھر جب ایک درجہ محبت کرنے والی ممتا کی ماں بیٹے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو سحری سے لے کے افطار تک بھوکا رکھ کے کیا 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا روزہ تکلیف بنا کے دے سکتا ہے؟ تو پتا کیا چلا، روزہ تکلیف نہیں ہے، روزہ مصیبت نہیں ہے، روزہ ہمارے لیے جو ہے درد نہیں ہے، بلکہ روزہ ہمارے لیے خدا کا انعام ہے، خدا کا فضل ہے، خدا کی رحمت ہے، خدا کی عطا ہے، خدا کا کرم ہے۔ رب نے چاہا کہ بندے یہ ایک روزہ تیرے لیے نہ صرف بیماریوں سے علاج کا سبب بنے گا، بلکہ یہ روزہ تجھے دوزخ سے بچا کے جنت میں لے جانے کا سبب بھی بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ روزے میں یا رسول اللہ، رمضان المبارک، زندہ باد، رمضان المبارک، زندہ باد۔ میرے مسلمان بھائیوں، روزہ دنیا کا فائدہ بھی ہے، روزہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اب آخرت کا فائدہ کیا ہے یہ سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، متفق علیہ حدیث ہے۔ حبیب پاک ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس روزے رکھنے والے کو گناہوں سے ایسے پاک ایسے پاک ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے روزہ رکھنے والا۔ دیکھو بھائی، اللہ تو روزہ ہم کو اس لیے دے رہا ہے تاکہ وہ ہم کو دوزخ سے بچانا چاہتا ہے، وہ ہم کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، وہ ہم کو عذاب سے بچانا چاہتا ہے، وہ ہم کو مصیبت سے بچانا چاہتا ہے، وہ ہم کو بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے، وہ ہم کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، پیارے رسول کی غلامی، نبی کی کرم نوازی دینا چاہتا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان رمضان کا احترام نہ کرے، روزہ نہ رکھے اور خدا کے غیظ و غضب کو دعوت دے، تو پھر اس سے بڑی بدبختی ایک مسلمان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے، ایک مسلمان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ماہ رمضان آ رہا ہے، اللہ کا واسطہ روزے رکھ لیا کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ ارے سنو، نماز پڑھے ثواب لکھا جائے گا، سبحان اللہ، گناہ معاف کیے جائیں گے، جنت میں جگہ دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھے ثواب دیا جائے گا، سبحان اللہ، درجات بلند کیا جائے گا، سبحان اللہ، اللہ کا رحمت، اللہ کی رحمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، جنت میں جگہ دی جائے گی۔ حج کرے گناہ معاف کیا جائیں گے، رحمت لکھی جائے گی، ثواب لکھا جائے گا، انعام دیا جائے گا، بخشش عطا کی جائے گی، پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہوں گے، جنت میں جگہ دی جائے گی، محشر کے عذاب سے بچایا جائے گا۔ سارے نیکیوں کی جزا دیکھ لو یہ ہے، مگر سنو اے مسلمانوں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے، رب فرماتا ہے ہر عمل کا بدلہ جنت ہے، ہر عمل کا بدلہ درجات کی بلندی ہے، ہر عمل کا بدلہ نیکی ہے، ہر عمل کا بدلہ درجات ہے، مگر سن میرے بندے، روزہ وہ عمل ہے اس کا بدلہ اللہ فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا بن جاتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو روزہ رکھ لیتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، وہ میرا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے دوستو؟ ایک اچھی بات سناتا ہوں، کامیاب غلام کون ہے سن لو۔ ایک مرتبہ بادشاہ
ایک جنگ میں فتح حاصل کرے، کامیابی، بادشاہ کو فتح ہوئی، جنگ میں کامیابی ہوئی، اس کے بعد بادشاہ اپنے ملک کو واپس آ گئے، اپنے دربار میں بیٹھے، بیٹھ کے اعلان کر دیے بادشاہ، اے میرے وزیروں، اے میرے سپہ سالاروں، اے میرے فوجیوں، تم لوگوں نے میدان جنگ میں جو بہادری دکھائی میں اس سے بہت خوش ہوا، تمہاری بہادریوں، تمہاری تلوار بازیوں، تمہاری گھوڑ سواریوں نے ہم کو فتح دلا دی، لو اس فتح کی خوشی میں تم کو اعلان کرتا ہوں، تم جو مانگو گے میں تم کو دیتا چلا جاؤں گا، مانگو کیا مانگنا ہے میں تم کو دینے تیار ہوں۔ تو ایک وزیر بولا سرکار میرے کو سونا چاہیے، تو بادشاہ اس کو تھوڑا سونا دے دیے۔ ایک بولا سرکار میرے کو چاندی چاہیے، بادشاہ اس کو چاندی دے دیے۔ ایک بولا سرکار میرے کو زمین چاہیے، بادشاہ اس کو زمین دے دیے۔ ایک بولا سرکار وہ کھیتی باڑی والی زمین چاہیے، بادشاہ اس کو وہ دے دیے۔ کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ مانگتا گیا، بادشاہ دیتے چلے گئے، دربار میں کوئی خالی نہ رہا، سب جانے سب کچھ لے۔ لیکن بادشاہ کے ساتھ ایک بڑھیا کھڑی ہوئی ہے، پنکھا کر رہی بادشاہ کو، کیا کر رہی؟ پنکھا کر رہی۔ میدان جنگ میں بھی بادشاہ لے کے گئے تھے اس کو، خیمے میں جب بادشاہ کے بیٹھتے تو پنکھا کرتی تھی، خدمت پہ مامور تھی۔ بولے تو بھی میدان جنگ میں تھی، جنگ میں ہماری خدمت کرتی رہی، جب بھی موقع ملا ہم خیمے میں آتے تو پنکھا کرتی تھی، سب تو سب کچھ لے لیے، تو بھی کچھ بھی لے لے۔ مگر وہ بڑھیا بڑی ہوشیار تھی، وزیروں کی طرح فوجیوں کی طرح دیوانی نہیں تھی، انہیں سونا لے لیا، چاندی لے لیا، سب جنے سب لے لیے۔ بڑھیا بولی بادشاہ میں جو لینا چاہتی ہوں مجھے ڈر ہے آپ نہیں دے سکیں گے، بولی بادشاہ مجھے ڈر ہے میں جو لینا چاہتی ہوں وہ آپ نہیں دے سکیں گے، بولی۔ تو بادشاہ بولے یہ بادشاہ وقت کا اعلان ہے، عالم پناہ کا اعلان ہے، تو مانگ، اللہ کی قسم جو تو مانگے گی وہ دے دیا جائے گا۔ پھر بولی بادشاہ دیکھ لو مجھے خوف ہے تم نہیں دے سکو گے۔ بادشاہ بولے میں دینے کو تیار ہوں، تو مانگ، کیا مانگتی ہے میں دینے کو تیار ہوں۔ پنکھا چھوڑی، بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دی، بولے مجھے سونا چاندی نہیں، سونا چاندی دینے والا بادشاہ چاہیے، ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے بادشاہ چاہیے۔ بادشاہ بولے ارے بڑی ہوشیار نکلی بھائی، سب لوگ کچھ کچھ لیے، انہیں تو بادشاہ کچھ لے رہی۔ بولے ہم نے اللہ کی قسم کھا کے کہا تھا ہم تجھے دیں گے، لے آج سے ہم تیرے ہیں تو ہماری ہے، ہم نکاح کرنے کو تیار ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ آئی۔ رمضان بھی وہی ہے، کیا کہنا، واہ اللہ سبحان کہہ اللہ۔ رہا ہے میرے بندو ساری عبادت کرنے والوں کو کچھ اور دیا جائے گا، روزہ رکھنے والوں کو خدا دیا جائے گا، اللہ اس کا ہو جائے گا، وہ اللہ کا ہو جائے گا۔ بندو روزہ رکھو، روزہ یہ تمہاری مغفرت کا سامان ہے، تمہاری نجات کا سامان ہے۔ رکھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ رکھیں گے۔